کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں تیز رفتار کار الٹنے سے ایک شخص جاں بحق، شناخت سجاد کے نام سے ہو گئی۔ لاہور میں امیر چوک پر کنٹینر الٹنے سے موٹر سائیکل سوار چل بسا۔ سبی میں دیرینہ دشمنی پر دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملتان میں پیرا غائب روڈ پر گھر میں ہیٹر سے آگ بھڑک اٹھی، 6 افراد جھلس گئے، کمرے کا سارا سامان راکھ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی آج لاہور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ منہاج القرآن یونیورسٹی سے متصل گراؤنڈ میں جلد سے ہی تیاریاں۔ ایم کیو ایم پاکستان آج کراچی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ مزار قائد سے متصل باغ جناح میں جلسے کی تیاریاں، اسٹیج تیار۔ ایم کیو ایم پاکستان نے پی ایس 105 کراچی سے جی ڈی اے امیدوار عرفان اللہ مروت کی حمایت کر دی۔ جی ڈی اے نے این اے 237 پر ایم کیو ایم کے رؤف صدیقی کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ انتخابات میں جانا ہوگا، اسی میں خیر نکلے گی۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے الیکشن التوا کی کوششوں پر مزاحمت کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر سردار مہتاب عباسی کی پارٹی رکنیت منسوخ کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ چین کے نائب وزیر خارجہ کی اسلام آباد آمد، پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں اور سی پیک کے مشترکہ ورکنگ گروپ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ننکانہ میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری قتل، مقتول کے بیٹے کی آج شادی طے تھی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 106 روز مکمل، شہادتیں 24,987 ہو گئیں، مرنے والوں میں 70% خواتین شامل۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، فلائٹ آپریشن متاثر، موٹر ویز کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند، مسافر پریشان۔ اور پاکستان نے 5ویں ٹی20 میں نیوزی لینڈ کو 42 رن سے شکست دے دی، 135 رنز ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم 92 رنز پر آؤٹ۔